محترم دوستو بزرگوں، خدا وحدہ لا شریک لہ نے اپنے بندوں کی افہام و تفہیم کے لیے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر مکالماتی انداز اختیار کیا ہے، کیونکہ اس سے سامعین کے دلوں میں بات اوقاف نفس ہو جاتی ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ گفتگو اور حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ محادثہ وغیرہ وغیرہ. لہذا میں بھی مکالمہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد یامین اور سجاد اور ان کے ساتھی باری باری آ کر اپنا پروگرام پیش کریں. موصوف تشریف لے آئے. وعلیکم السلام بیٹا. کیا بات ہے دادا جان، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہو. ہاں بیٹا، میں بہت پریشان حال ہوں. دادا ایسا کیا کہ آپ بہت پریشان حال ہے؟ کیا آپ کی بیوی کو کہیں لے کر بھاگ گیا ہے؟ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس لیے پریشان حال ہوں کیونکہ مجھ کو میرا بیٹا مارتا پیٹتا ہے، گالی دیتا ہے اور خرچہ پانی نہیں دیتا. دادا آپ کو آپ کا بیٹا مارتا پیٹتا ہے، گالی دیتا ہے، خرچہ پانی نہیں دیتا. کیا آپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دلائی؟ کیا آپ نے اپنے بچے کو والدین کے حقوق نہیں سکھائے؟ اچھا دادا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا وہاں دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ اپنے بیٹے کو بلائیے. ارے بیٹا ذرا ادھر آنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرحیم بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ اپنے والد کو مارتے پیٹتے ہو، ان کو گالی دیتے ہو، خرچہ پانی نہیں دیتے. جنہوں نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ رہنے دے، میرے پاس بہت عقل مندی ہے. چپ چاپ یہاں سے بھاگ جا ورنہ تجھے بھی ماروں گا، سمجھا؟ اے بوڑھے، تم کیوں دوسروں کے پاس شکایت کرتے پھرتے ہو؟ بیٹا مجھ کو کوئی سہارا نہیں دیتا، اس لیے پریشان حال ہوں اور اپنا دکھ دوسروں کو کہتا پھرتا ہوں. رک رک، ابھی تجھے بتاتا ہوں. عبدالکریم لاٹھی لاؤ تو آج اس بوڑھے کو مار ہی دوں. اس کا کوئی خرچہ پانی نہیں دیتا نا، تھیلا لے کر بھیک مانگے گا. اے نوجوانوں، اس بوڑھے کو کیوں مارتے ہو؟ ارے مفتی صاحب، یہ دو نوجوان اس بڑے شخص کے بیٹے ہیں. یہ ان کو مارتے پیٹتے ہیں، گالی دیتے ہیں، خرچہ پانی نہیں دیتے. ارے بوڑھے میاں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ارے مفتی صاحب، یہ میرے دو بیٹے ہیں، مجھے مارتے پیٹتے ہیں، گالی دیتے ہیں اور خرچہ پانی نہیں دیتے. او بھائی، اپنے والد کو کیوں مارتے ہو؟ یہ تو جنت کا دروازہ ہے اور آپ ان کی نافرمانی کر کے صرف اور صرف جنت کے دروازے کو نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ تم ان کو اف بھی نہ کہو اور تم انہیں مارتے ہو، گالی دیتے ہو، خرچہ پانی نہیں دیتے. ارے بھائی، مارنے کی وجہ سے صرف اور صرف دنیا اور آخرت ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں تک اس کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں، ان کی عزت و خدمت کر کے آنے والی زندگی کی تیاری کر لو. اردو زبان کی ایک کہاوت ہے، جیسا بوؤ گے ایسا ہی پاؤ گے.
मुफ्ती साहब, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं, मैं तो जाहिल और अनपढ़ हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ पढ़ाया नहीं। अगर वो पढ़ाते तो मैं कुछ न कुछ बोलता, वो समझता कि माँ बाप का दर्जा क्या है। मेरे माँ बाप ने सिर्फ 7वीं तक पढ़ाया और पढ़ाई से हटाकर काम में लगा दिया था, इसीलिए मैं जाहिल गवाही रह गया। अरे बूढ़े मियाँ, पहले आप ये बताओ कि आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम क्यों नहीं दी? इनके हुकूक कितने अदा किए? मुफ्ती साहब, मैंने इनको गांव की स्कूल में 7वीं तक पढ़ाया और पढ़ाई से हटाकर काम में लगा दिया था। अब मैं क्या करता? याद रखिए, अगर आज आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाई होती, इनके हुकूक अदा किए होते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये बच्चे आपको न मानते न गाली देते। मुफ्ती साहब, क्या हुकूक है इनके? जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छे से अच्छा नाम रखना, उनको पाल पोस कर बड़ा करना, उनको दीनी व दुनियावी तालीम देना, उनको सही राह पर चलाना। मुफ्ती साहब, अब मैं क्या करूं? अब इन बच्चों को दीनी तालीम के लिए अपने गांव में जहां पर भी मदारिस व मकातिब चल रहे हो, वहां पर इन बच्चों का दाखिला दिलवाओ। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं अभी इनको दीनी तालीम के लिए किसी मदारिस या मकातिब में दाखिला करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, अपने वालिद से माफी मांग लो। माफ कर दो अब्बू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है बेटा, माफ किया। अस्सलाम वालेकुम।